السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، ہم اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جن کا مقصد انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا، نیکی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا تھا۔ نبی کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا۔ انبیاء کرام کا پیغام اپنی قوم تک پہنچاتے تھے اور انہیں اللہ کی توحید کا درس دیتے تھے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ انسانیت کو شرک، ظلم اور گناہوں سے بچائیں اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دیں۔ میرے پیارے بچوں، آج میں تمہیں قرآن پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی اللہ تعالیٰ کے قدرت، معجزات اور ایک نبی کے حوصلے کے بارے میں ہے۔ تو آؤ میرے پاس قریب آ کے بیٹھو اور سنو۔ بچوں، بہت پہلے کی بات ہے، مصر میں ایک بہت ظالم بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا۔ وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ ایک دن فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس کے ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ یہ سن کر فرعون ڈر گیا اور اس نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ اب کہانی کو ذرا غور سے سنیے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ایک خیال ڈالا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل کے پانی میں چھوڑ دیا، اور جانتے ہو، اللہ کی قدرت سے وہ ٹوکری سیدھی فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جو بہت نیک دل خاتون تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، یہ بچہ میرا ہوگا، یہ بچہ میں کسی کو نہیں دوں گی۔ یوں فرعون نے کچھ نہیں کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں پلنے لگے۔ بچپن سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ذہین اور نیک تھے۔ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی بنایا اور حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کا پیغام سنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شروع میں تھوڑا ڈر لگا، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کا مددگار بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے بڑے ادب سے کہا، اے فرعون، اللہ ایک ہے، وہی ہمارا رب ہے، اور تم اپنے ظلم سے باز آ جاؤ۔ لیکن فرعون نے ان کی ایک بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ انہوں نے فرعون کو ایک معجزہ دکھایا۔ جب انہوں نے اپنا عصا چھڑی زمین پر پھینکی، عصا کس کو کہتے ہیں؟ چھڑی کو، یا کوئی لکڑی ہوتی نا، اس کو کہتے ہیں۔ زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا۔
فرعون کے جادوگر بھی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر ان کے پاس بڑے بڑے جادوگر تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے یہ تو جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ پیارے بچوں، فرعون پھر بھی نہیں مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے نکال کر کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ رات کے اندھیرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ جب وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی چھڑی پانی پر ماریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی پانی پر ماری، پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستے سے آرام سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آیا تو پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون سمیت اس کا سارا لشکر ڈوب گیا اور پانی میں غرق ہو گیا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔